عوام کا رشتہ علماء سے کٹا ہوا ہے اور لوگوں نے کاٹ دیا ہے، اور آج بھی چاروں طرف زیادہ تر محنتیں اسی بات کی ہو رہی ہیں کہ عوام کو علماء سے کاٹ دو۔ جب بس میں ڈرائیور نہیں ہوگا تو بس کا تو ایکسیڈنٹ ہونا ہی ہے۔ جب عوام کا رشتہ علماء سے کٹ جائے گا تو عوام خود بخود گمراہ ہو جائے گی۔ اس بات کی کوششیں ہوئی ہیں اور ہو رہی ہیں، اور کوشش کرنے والے کامیاب ہیں۔ اس لیے علماء کرام نے، مفکرین نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ علماء کو زکوٰۃ دو اور ان کو وکیل بنا دو کہ یہ زکوٰۃ آپ اپنے حساب سے غریبوں کو دے دیجئے۔ تو پھر کیا ہوگا کہ یہ زکوٰۃ کا پیسہ علماء غریبوں کو دیں گے، تو جن علماء کو لوگ جزاک اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، شکریہ کہتے ہوئے سنتے تھے، جب زکوٰۃ کا مال دیتے ہوئے دیکھیں گے تو وہ ان سے قریب ہوں گے۔ اور انسان اپنے محسن کا احسان مند ہوتا ہے کہ جب وہ علماء سے قریب ہوں گے تو علماء ان کو نماز کی طرف بلائیں گے، مسجدوں کی طرف بلائیں گے، نیک اعمال کی طرف بلائیں گے۔ اس بات کے بارے میں بھی سوچا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو، سارے مسلمانوں کو دین اسلام سمجھنے والا، عمل کرنے والا بنائے۔ آمین وآخر دعوانا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، صدق اللہ العظیم۔ دوستو، بزرگوں اور میرے دینی ایمانی بھائیوں، رمضان کا مقدس اور مبارک مہینہ چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو تمام مہینوں کا سردار بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ایک خاص اور عظیم مہینہ عطا فرمایا۔ رمضان کی بے شمار خصوصیتیں ہیں، بے شمار فضائل ہیں، اور گزشتہ 2-3 ہفتوں میں ان کو میں نے بڑی تفصیل سے سمجھایا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، دنیا میں جتنی بھی اشیاء ہیں سب کی سروسنگ ضرور ہوتی ہے۔ آپ نئی گاڑی لے کر آئیں، وہ موٹر سائیکل ہو یا جیپ کار ہو یا کوئی بس ہو، ٹرک ہو، جس اعتبار سے بھی ہو، نئی ہو یا پرانی ہو، سروسنگ ضرور کرانا پڑتی ہے۔ اگر نہیں کرائیں گے آپ تو انجن میں کام آ جائے گا اور پھر اس طرح سے گاڑی خراب ہو جائے گی۔ سروسنگ ضروری ہے۔ کوئی بیوقوف یہ کہے کہ میری تو نئی گاڑی ہے، میں کیوں سروسنگ کراؤں، تو اس کی اس بات پر ماتم کے علاوہ اور کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ تو دنیا کے اعتبار سے، مادی اعتبار سے، ساز و سامان کے اعتبار سے ہم لوگ برابر پورے کے پورے
کھرے اترتے ہیں، 10 دن بعد سروسنگ کرانا ہے تو ہم اپنی نئی گاڑی کی سروسنگ 10 دن پہلے ہی کرانے پہنچ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح انسانوں کی سروسنگ کا بھی ایک سلسلہ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 11 مہینے انسان سے نہیں کہا کہ روزہ رکھو، محرم کے روزے ہیں اور اس طرح کے جو عرفے کا روزہ ہے، دیگر روزے ہیں جن کو ہم رکھتے ہیں، وہ سنت ہیں اور استحباب کا درجہ رکھتے ہیں۔ اگر ان کو کوئی رکھ لیتا ہے تو ثواب ملے گا، ان روزوں کو نہیں رکھتے ہیں تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن رمضان کا جو مہینہ ہے، اس کے جو روزے ہیں وہ فرض ہیں۔ جس طرح نماز پڑھنا فرض ہے، زکوٰۃ دینا فرض ہے، طاقت اگر اللہ نے دی ہے، مال دیا ہے، حج کرنا فرض ہے، اسی طرح رمضان کے روزے رکھنا فرض ہے۔ نماز کا انکار کرنے والا کافر ہے، حج و زکوٰۃ کا انکار کر دینے والا کافر ہے، اور ان اعمال کو چھوڑ دینے والا فاسق و فاجر ہے۔ اسی طرح رمضان کے روزوں کا انکار کر دینے والا کافر ہے اور چھوڑ دینے والا فاسق و فاجر ہے، دھتکارا ہوا ہے۔ لعنت ہے اس انسان پر جو رمضان کے مہینے میں روزے نہیں رکھے۔ حدیث بڑی مشہور ہے جو آپ نے سنی بھی ہوگی کہ رمضان تو خیر و برکت کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، اجر و انعام کا مہینہ ہے، اور رمضان میں ہر انسان کے اوپر اللہ کے انعامات برستے ہیں۔ رمضان کی برکتوں سے اور اس کی نوازشات سے ہر انسان جو ہے بہراور ہوتا ہے، فائدہ اٹھاتا ہے۔ ہر اس شخص کو رحمتیں دی جاتی ہیں، ہر اس شخص کو مغفرت عطا کی جاتی ہے، ہر اس شخص کے لیے آگ سے آزادی کا پروانہ ہے جو اس مہینے کے تقاضوں پر عمل کرے، سوائے اس کے جو محروم ہو۔ ہر انسان اللہ کی رحمت میں ہے، مغفرت میں ہے، آگ سے آزادی کا پروانہ ملے گا جس کو، سوائے اس کے جو محروم ہو۔ رمضان کے مہینے میں جو انسان محروم ہے وہی حقیقی محروم ہے، ورنہ ہر انسان رمضان کی برکتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ محروم کون ہے؟ محروم وہ جس کے سامنے رمضان کا مقدس مہینہ گزر جائے پھر بھی اپنی مغفرت نہ کرائے، پھر بھی اپنی جنت نہ بنائے، پھر بھی اپنی آخرت کی فکر نہ کرے، یہ صحیح معنوں میں محروم ہے۔ کسی انسان کو کھڑا کر دیا جائے اور اس سے کہا جائے کہ یہ مٹھائی ہے، سب کو تقسیم کر دو، اگر وہ کسی انسان کو چھوڑ دیتا ہے تو جس کو مٹھائی نہیں ملی ہے اس کا قصور نہیں ہے، اس بانٹنے والے کا قصور ہے۔ وہ یہ عذر کر سکتا ہے کہ مجھے ملی نہیں، مجھے تو دی نہیں، وہ یہ عذر کر سکتا ہے، لیکن بانٹنے والا یہ کہہ دے کہ بھائی یہ مٹھائی کا پیکٹ رکھا ہوا ہے، اٹھا کر لے جاؤ، اس کے بعد اگر کوئی اٹھا کر نہیں لے جائے تو پھر اس کو یہ کہنے کی جگہ نہیں ملے گی، وہ یہ کہہ نہیں سکتا کہ مجھے ملی نہیں۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مقدس مہینہ عطا فرمایا اور یہ فرما دیا اپنی مغفرت کرا لو، اپنی زندگی کو رحمتوں سے بھر لو اور آگ سے آزادی کا پروانہ دنیا ہی میں لے لو۔ اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا، عمومی اعلان ہے ہر ایک کے لیے
اور دن و رات یہ اعلان ہوتا رہتا ہے، رحمت عام ہے، مغفرت عام ہے، آگ سے آزادی کے پروانے ہر ایک کو دیے جائیں گے سوائے اس کے جو محروم ہوں۔ محروم کون ہے؟ کہ جس کے سامنے مٹھائی کا ڈالا رکھا ہوا ہے، لوگ آ رہے ہیں مٹھائی لے کے جا رہے ہیں اور یہ اکڑ کر بیٹھا ہوا میرے کو تو نہیں لے، میرے کو تو میرے گھر آ کر دو، یہ محروم ہے۔ ایسے انسان پر اللہ کی لعنتیں ہیں، فرشتوں کی لعنتیں ہیں، ایسے انسان کے لیے نبی کی بد دعائیں ہیں، فرشتوں کی بد دعائیں ہیں۔ بڑی مشہور حدیث آپ نے سنی ہوگی، جبریل علیہ السلام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھے، پہلا قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ بعد میں صحابہ نے پوچھا کہ آج تو بڑی عجیب کیفیت دیکھی ہم نے، آج تو بڑا عجیب منظر دیکھا کہ آپ نے منبر پر قدم رکھتے ہوئے آمین کہا 3 مرتبہ۔ تو پھر آپ نے اس کی وضاحت فرمائی کہ جبرائیل آئے تھے اور مجھ سے 3 بد دعاؤں پر انہوں نے آمین کہلوائی کہ ہلاک ہو جائے وہ انسان جس کے سامنے رمضان کا مبارک مہینہ آئے اور وہ اپنی مغفرت نہ کرا لے۔ میں نے کہا آمین۔ بعض حدیثوں میں ہے کہ آپ نے خود آمین کہا، بعد میں یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے کہا آمین کہو تو آپ نے آمین کہا، اور اس وجہ سے اس بات میں اور وزن بڑھ جاتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کے کہنے پر آپ نے آمین کہا تو مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے حکم دلوایا گیا ہے کہ آپ ان کے لیے بد دعا کرو۔ پھر دوسری مرتبہ جب دوسرے درجے پر قدم رکھا تو آپ نے آمین کہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہلاک ہو جائے وہ انسان جس کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو اور وہ درود نہ پڑھے، ہلاک ہو جائے وہ انسان۔ اسی طرح تیسرے درجے پر قدم رکھ کر جب آپ نے آمین کہا مطلب یہ ہے کہ ہلاک ہو جائے وہ انسان جس کے سامنے اس کے بوڑھے والدین یا والدین میں سے کوئی ایک زندہ ہو اور وہ ان کی خدمت کر کے اپنی آخرت نہ بنا لے۔ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، 15 روزے ہو گئے ہیں، 5 دن بعد آخری عشرہ شروع ہو جائے گا جس میں آگ سے آزادی کے پروانے دیے جائیں گے۔ آخری عشرے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص معمول تھا کہ آپ ہر سال اخیر عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے، اور میں نے آپ کو بتایا گزشتہ ہفتے اس کی بڑی تفصیل میں نے آپ کے سامنے ذکر کی۔ ایک مرتبہ پورے رمضان المبارک کا آپ نے اعتکاف کیا، پہلے عشرے کا اعتکاف ہو گیا مکمل، دوسرے عشرے کا مکمل ہو گیا، تو جو لوگ جو صحابہ آپ کے ساتھ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے اپنے بستر گھر پہنچا دیے تھے۔ نبی کو جب خبر ہوئی تو آپ نے اپنے خیمے سے اپنا چہرہ مبارک باہر نکالا اور فرمایا کہ وہ لوگ جو میرے ساتھ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے وہ اپنے بستر واپس منگوا لیں، اس لیے کہ میں نے پہلے عشرے میں اعتکاف کیا اس لیے کہ مجھے شب قدر کی عبادت مل جائے، دوسرے عشرے میں اعتکاف کیا کہ مجھے شب قدر کی عبادت مل جائے، لیکن اب مجھے بتا دیا گیا ہے کہ وہ شب قدر اخیر عشرے میں ہے، اپنے بستر واپس منگوا لو، میں اخیر عشرے کا بھی اعتکاف کروں گا۔ آپ نے آخری عشرے کا بھی اعتکاف کیا اور اس کے بعد ہمیشہ پوری زندگی آخری عشرے کا اعتکاف کرتے رہے۔ مقصد کیا تھا؟ کہ مجھے شب قدر کی عبادت مل جائے۔ یہ آپ کا معمول مبارک تھا، شب قدر کو تلاش کرنے کے لیے آپ نے پورے مہینے کا اعتکاف کیا، اور جب آپ کو بتا دیا گیا تو پھر آپ نے معمول بنا لیا اخیر عشرے کا اعتکاف کرنے کا۔ امت مسلمہ کے حالات یہ ہیں، ان لوگوں کے حالات جو اپنے آپ کو نبی کا امتی کہتے ہیں، عاشق رسول ہونے کا دم بھرتے ہیں، اخیر عشرے میں تو عید کی خریداری چلتی ہے، اخیر عشرے میں تو بازاروں میں بھیڑ لگی ہوئی ہوتی ہے اور مسجدیں خالی ہوتی ہیں۔ یہ ان لوگوں کا حال ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ نبی کا عمل کیا ہے، نبی کی تعلیم کیا ہے، نبی کی ترغیب کیا ہے، اور مسلمانوں کے عمل کیا ہے۔ جو روزے ہم نے رکھے ہیں ان کا بھی ہم نے حق ادا نہیں کیا،
گزشتہ ہفتے کے 2 ہفتوں کے بیانات سن لیجیے، آپ کو احساس ہو جائے گا کہ ہم کس موڑ پر زندگی گزار رہے ہیں، ہم کہاں پہنچ چکے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس امت پر فضل فرمایا کہ شب قدر جو تعیین کے ساتھ بتائی گئی تھی کہ اسی دن شب قدر ہے، اس کو بھلا دیا گیا۔ بڑی حکمتیں علماء کرام نے اور محدثین نے بیان کی ہیں۔ اعتکاف میں نہیں، شب قدر کے بارے میں آپ اپنی امت کو بتانے کے لیے جا رہے تھے اور دیکھا کہ 2 لوگ لڑائی کر رہے ہیں، آپ ان کو سمجھانے لگے، ان کی صلح صفائی کرانے لگے، وہ اعتکاف والی بات، وہ شب قدر والی بات جو آپ کے ذہن میں تھی، آپ بتانے والے تھے کہ اس دن شب قدر ہے، وہ بھلا دی گئی۔ آپ نے فرمایا جھگڑا اتنا خطرناک ہے کہ برکت والی چیز اٹھا لی گئی۔ یہ شب قدر آپ کے غم کو دیکھ کر، وہ غم جو آپ کا اپنی امت کے لیے تھا، اس کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے شب قدر عطا فرمائی تھی۔ آپ نے 4 ان نبیوں کا تذکرہ کیا جنہوں نے 80 سال تک عبادت کی، اور 80 سال تک وہ عبادت میں ایسے لگے کہ انہوں نے دنیا کی طرف توجہ نہیں کی۔ ان کا تذکرہ کیا تو صحابہ غم میں ڈوب گئے، کہا یا رسول اللہ ہماری تو اتنی عمر بھی نہیں ہے اور ہم تو ساری امتوں کے سردار ہونے کی حیثیت رکھتے ہیں، ہماری تو اتنی عمر بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انعام کے طور پر شب قدر عطا فرمائی، اس کی تعین اٹھا لی گئی جھگڑے کی وجہ سے۔ مسلمانوں میں جھگڑا بہت عام ہو چکا ہے، جبکہ شب قدر میں ایسے لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی۔ 4 تو مشہور ہیں اور بعض نے ان 4 کی تشریح کرتے ہوئے اور زیادہ بھی ذکر کیے ہیں۔ شراب پینے والا، اس کی مغفرت شب قدر میں بھی نہیں ہوتی۔ اسی طرح والدین کی نافرمانی کرنے والا، شب قدر میں بھی اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ رشتے ناتوں کو توڑنے والا یا توڑوانے والا، اس کی بھی شب قدر میں مغفرت نہیں ہوتی۔ اسی طرح تین ہو گئے، چوتھا کیا ہے؟ کینہ رکھنے والا، کینہ رکھنے والے کی بھی مغفرت نہیں ہوتی شب قدر میں۔ غور کرو، شراب سے اخلاق خراب ہوتے ہیں، عادتیں بگڑتی ہیں، انسان اپنے جسم پر ظلم کر بیٹھتا ہے، یہ بھی انسانی ڈھانچے سے تعلق رکھنے والا سوال ہے۔ اس کے بعد والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنا، یہ بھی جسمانی یعنی انسانی ڈھانچوں سے تعلق رکھنے والا سوال ہے۔ اسی طرح رشتے ناتوں کو توڑنے والا، یہ بھی انسانوں سے تعلق رکھنے والا ایک سوال ہے۔ اسی طرح کینہ رکھنے والا، یہ بھی انسانی جسم سے تعلق رکھنے والا ایک سوال ہے۔ یہ 4 ہیں، چاروں کے مسئلے کہاں لوٹ آتے ہیں؟ انسان کی طرف۔ ایک انسان بگڑا وہ ایک معاشرے کو بگاڑے گا، والدین کی نافرمانی معاشرے کو بگاڑے گی، رشتے ناتوں کو توڑنا معاشرے کو بگاڑے گا، اور کینہ رکھنا یہ تو عام ہے۔ پہلے سوال کا تعلق خود انسان کی اپنی ذات سے، اس کو شراب، اور دوسرے کا تعلق اپنے والدین سے ہے جو انسان ہے، اور اسی طرح رشتہ داروں سے، اس کے بعد عام انسانوں سے کینہ رکھنا۔ 4 چیزیں ہیں۔ آج مسلمانوں میں دیکھ لو آپ، شاید کوئی بچا ہوا ملے، اللہ ماشاء اللہ، کینہ تو پھوٹ کر بھرا ہوا ہے، پھوٹ کر بھرا ہوا ہے، اور پھر رات بھر جاگ رہے ہیں عبادت کے نام پر، تو میلہ لگا ہوا ہے، بالکل شرارتیں ہو رہی ہیں، مسجدوں کا جو ہے مذاق بنا رکھا ہے، عبادتوں کا بالکل مذاق بنا کر رکھ دیا ہے۔ نبی کی زندگی کیا ہے اور نبی کے امتی کس طرف جا رہا ہے، ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو بھائیو، یہ 4 لوگ اگر توبہ کر لیتے ہیں، شرابی شراب چھوڑ دے،
والدین کا نافرمان ماں باپ سے معافی مانگ لے اور صحیح زندگی شروع کر دے. رشتے ناتوں کو توڑنے والا رشتوں کو جوڑ لے اور صحیح زندگی شروع کر دے. کینہ رکھنے والا دل سے کینہ نکال دے, ایک دوسرے سے صلح صفائی کر لے اور اپنی زندگی صحیح شروع کر دے تو ان کی بھی مغفرت ہو جائے. آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے, ابھی سے جو ہے ہم اپنے سارے معاملات صحیح کر لیں اور لوٹ آئیں اللہ کی طرف, اپنی زندگی کا رخ صحیح کریں. زندگی بہت بے وفا ہے, کبھی بھی کسی کی بھی ختم ہو سکتی ہے. پانی کے بلبلے کی طرح ہے انسان, کبھی بھی کوئی سا بلبلہ پھوٹ سکتا ہے. زندگی ختم ہوگی تو آپ کو بتائے گی نہیں, موت آپ کو بتا کر نہیں آئے گی. ہر ایک کو مرنا ہے, یہ مرنے کی تیاری والے اعمال ہیں. یہ رمضان کا مقدس مہینہ جس کی قدر ہم نے نہیں کی, جس کی عظمت کو ہم نے پامال کیا, اس کے تقدس کو ہم نے پامال کر دیا, اس کے حقوق ادا نہیں کیے, یہ بہت بڑا ظلم کیا ہے ہم نے اپنی جان پر. اس سے معافی مانگے اللہ سے, اور جو مہینہ بچا ہے اس کی قدر دانی کے لیے دعائیں کریں, روئیں اللہ کے سامنے, گڑ گڑائیں, صحیح رخ پر آئیں. آپ جتنا بھی مال جمع کر لو, اکٹھا کر لو, یہ آپ کے دل کو سکون نہیں دے سکتا. یہ مال آپ کی آخرت نہیں بنا سکتا. مفکرین نے بڑے اچھے انداز میں بلکہ ایک ایک بات کو کھول کر واضح کر دیا ہے. ان المال مہما تزخم وتقدس ومہما شاع وانتشر لا یغنی عن ذلك الفراغ المعنوی الروحی الفکری الذي يؤدي الیہ فقدان الدعوة. انه لا یغنی عن القلب وآفاقه والفکر وفصحاته والضمیر وتأملاته والحب وبطولاته. انه لا یغنی عما وراء المشاهد المحسوس والواقع الملموس. انه لا يستطيع ان ينظر ما وراء المعدة والشهوة او القوة والسيطرة. مال کسی بھی اعتبار سے آپ کے دل کو ٹھنڈک نہیں پہنچا سکتا. اور تسلی کے لیے, طمانینت قلب کے لیے سورۃ الہمزہ کی تفسیر پڑھ لیجئے. اور اب تو یوٹیوب کا زمانہ ہے, کسی اچھے مفسر کی تفسیر سورۃ الہمزہ کی سن لیجئے, پتہ چل جائے گا کہ یہ مال آپ کو کہاں لے جانے والا ہے. جس مال کی وجہ سے آپ نے روزے چھوڑے, جس مال کی وجہ سے آپ نے نمازیں چھوڑی, جس مال کی وجہ سے آپ نے زکاتیں نہیں دی, غریبوں کا حق مارا ہے, ایک دوسرے پر ظلم کیا ہے, ناانصافیاں کی ہیں, آپ نے جو ہے انسان کی شکل میں جانوروں والے اعمال کیے ہیں, آپ کو احساس ہو جائے گا. سورۃ الہمزہ کی تفسیر پڑھ لیجئے, سورہ الحاکم التکاثر کی تفسیر پڑھ لیجئے, احساس ہو جائے گا کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن اگر کوئی ہے تو یہ مال ہے. اب آپ یہ سوچیں گے مال کمانا چھوڑ دیں, مال کمانے سے آپ کو نہیں روک رہے ہیں, لیکن مال کو خرچ کرنے کے اصول تو سیکھو, مال کے مسائل تو سیکھو, اور مال کے جو حقوق ہیں ان کو ادا کرنے کے لیے اپنے آپ کو اس لائق تو بنا لو. کسی بزرگ سے بیعت ہو جاؤ, جماعتوں میں چلے جاؤ, اپنی اصلاح کرو, مال کی محبت دل سے نکالو, تعلیم کے حلقوں میں جو ہے زکوٰۃ کے فضائل سنو, صدقات خیرات کے فضائل سنو, انسانی ہمدردی کے فضائل سنو, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں سنو. آپ کو احساس ہو جائے گا کہ آپ نے سب سے زیادہ حقیر اگر کسی چیز کو سمجھا ہے تو یہی مال ہے. آپ کا فرمان گرامی ہے, میں چاہتا ہوں کہ ایک وقت کھاؤں تو شکر کروں, دوسرے وقت بھوکا رہوں تو صبر کروں. شکر کرنے پر بھی جنت ملتی ہے, صبر کرنے پر بھی جنت ملتی ہے. دوستو بزرگوں, ہم نے فراموش کر دیا ہے اسلامی تعلیمات کو, دنیا میں دل لگا بیٹھے ہیں. تو اخیر عشرہ آنے والا ہے, اعتکاف کے لیے تیار ہو جائیں. پچھلے ہفتے بھی میں نے وضاحت کر دی تھی, اعتکاف کے لیے تیار ہو جائیں اور خود اپنی ذات سے تیار ہوں. اعتکاف میں
بالکل یکسو ہو کر بالکل الگ تھلگ لگ جائیں اللہ کو منانے میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے غار ہرا جایا کرتے تھے، اور یہ آپ کے پورے خاندان کا معمول تھا۔ آپ سے پہلے آپ کے دادا جایا کرتے تھے، کچھ دنوں کا توشہ لے جاتے تھے اور غار ہرا میں مسلسل عبادتیں ریاضتیں کیا کرتے تھے، گویا کہ اعتکاف میں بیٹھ جایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ اعتکاف والی ادا اتنی پسند آئی کہ آپ نے اس اعتکاف کو عبادت قرار دے دیا کہ اخیر عشرے میں اعتکاف کے لیے اپنے آپ کو مخصوص کر لو اور دنیا سے منہ موڑ کر اللہ کی طرف رخ کر لو، اللہ کے در کے بھکاری بن جاؤ کہ اللہ زندگی تو گناہوں میں کھپائی ہے، تجھے ناراض کیا ہے، اب میں تیری چوکھٹ پر آ گیا ہوں اور اس طرح آیا ہوں کہ اب میں جب تک تو معاف نہیں کر دے گا تیری چوکھٹ سے واپس نہیں جاؤں گا۔ اس طرح رو، اس طرح گڑ گڑاؤ اللہ کے سامنے کہ اللہ کو رحم آ جائے اور آپ کو ہمیشہ کے لیے اللہ اپنا بنا دے۔ جو انسان اعتکاف کرتے ہیں وہ بڑے مبارک لوگ ہیں، لیکن اعتکاف کے مسائل بھی سیکھ لیں بیٹھنے سے پہلے یا بیٹھنے کے بعد امام صاحب سے پوچھ لیں۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اعتکاف کی حالت میں باہر نہ جائیں، بیت الخلا جا سکتے ہیں، پیشاب کرنے جا سکتے ہیں، وضو کرنے اگر وضو ٹوٹ گیا ہے تو جا سکتے ہیں، وضو ہونے کی حالت میں ڈبل سے وضو کرنے بھی باہر نہیں جا سکتے۔ اسی طرح اگر غسل فرض ہو گیا ہے، ناپاک ہو گئے ہیں بدخوابی کی حالت میں، تو آپ واجب غسل کو ادا کرنے کے لیے آپ غسل کر سکتے ہیں، لیکن ٹھنڈی حاصل کرنے کے لیے آپ غسل کرنے کے لیے بھی مسجد سے باہر نہیں کر سکتے۔ ہم نے دیکھا ہے چاند دیکھ رہے ہیں چھت پہ جا کے اعتکاف میں بیٹھے ہوئے، بھائی اعتکاف گیا اب آپ کا ختم ہو گیا، 9 دن محنت کری اور ایک دن چاند کے چکر میں اعتکاف ختم کر دیا۔ اعتکاف اللہ سے جڑنے کا نام ہے، دنیا سے منہ موڑ لینے کا نام ہے۔ بہرحال یہ کچھ خاص باتیں تھی اور کوئی زیادہ کٹھن مسائل بھی نہیں ہے اعتکاف میں۔ مستورات بیٹھ جائیں کسی گھر کے کونے میں یا کسی چھوٹے سے کمرے میں یا کسی ایک کمرے کو خاص کر لیں اور وہیں پر جو ہے عبادتیں کرتی ہیں، وہ بھی ان کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ اس کمرے سے شرعی ضرورت کے لیے نکل سکتے ہیں باہر، اور بغیر شرعی ضرورت کے یعنی بیت الخلا کے لیے جا سکتے ہیں، پیشاب کے لیے جا سکتے ہیں، وضو کی ضرورت ہو جا سکتے ہیں، غسل کی ضرورت ہو تو جا سکتے ہیں، اور جو ہے دنیاوی کام کاج سے اپنے آپ کو فارغ کر لیں۔ اور اگر گھر میں کوئی کھانا بنانے والا نہیں ہے تو اسی کمرے میں جہاں اعتکاف میں بیٹھے وہی کھانا بنانا ہے اور وہی کھانا ہے، وہی سونا ہے۔ اللہ کے در کا بھکاری اسی کو کہتے ہیں، سمجھے کہ نہیں؟ تو اس طرح اپنے آپ کو خفاؤ، اپنے آپ کو لگاؤ، اپنی زندگی کو اللہ کے کاموں میں لگاؤ، اپنی اصلاح کرو۔ تو بھائیو، جس مال کے لیے ہم دوڑ لگا رہے ہیں یہ مال تو دنیا میں بھی بے وفائی کر جاتا ہے، دنیا میں بھی ساتھ نہیں دیتا ہے، مرنے کے بعد کیا ساتھ دے گا۔ اس لیے یہ کچھ ضروری باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں۔ رمضان کے اندر بہت سارے لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں، صدقۃ الفطر کے مسائل تو میں آخری ہفتے میں انشاءاللہ بیان کروں گا۔ مختصر یہ بتا دوں آپ کو زکوٰۃ کے بارے میں اور صدقۃ الفطر کے بارے میں کہ دیکھیے، جس طرح نماز فرض ہے زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو ذکر کیا ہے۔ اقیموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ، نماز کی پابندی کرتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو۔ جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے صاحب نصاب بنایا ہے، مال دولت سے نوازا ہے، وہ انسان سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ نکالے۔ زکوٰۃ کے مسائل میں نے تفصیل سے بتائے ہیں پچھلے 2 سالوں میں، آپ سیکھ گئے ہوں گے، اور نہیں یاد ہے کسی کو پھر بھی تو پوچھ لیں، مسئلہ پوچھ لیں اور زکوٰۃ دے دیں۔ زکوٰۃ نہیں دیں گے تو جس طرح نماز چھوڑنے سے انسان گنہگار ہوتا ہے، زکوٰۃ نہ دینے سے بھی گنہگار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سے پورا مال نہیں مانگا، آپ کے مال کا 2.5% مانگا ہے، تو 2.5% پر نظر ہوتی ہے مالداروں کی، اور جو 97.5% ان کے پاس ہے اس کی طرف نظر نہیں جاتی۔ وہ جو 2.5% جا رہا ہے وہ دکھ رہا ہے، وہ دیکھو جو 97.5% آپ کے پاس موجود ہے، یہ 2.5% ادا کرو گے تو سارا مال جو آپ کے پاس بچا ہوا ہے اللہ کی حفاظت میں آ جائے گا۔ اور اگر ایسا نہیں کیا تو یہ مال گنجا سانپ بن کر
آپ کے اوپر جو ہے مسلط کر دیا جائے گا قیامت کے دن۔ یہ مال گندے سانپ کی شکل میں ہوگا تو دوڑا کر جہنم میں پھینکے گا۔ اس لیے مال کی زکوٰۃ دیں، اور زکوٰۃ کیا بولتے ہیں، غلے کی بھی زکوٰۃ دینا۔ کھیتی کی جو زکوٰۃ ہے، اگر بارش کے پانی سے پیداوار ہوتی ہے تو 10 میں 1 کوئنٹل دینا، 10واں حصہ دینا ہے۔ اور اگر خود کے آپ کے پانی سے پیداوار ہوتی ہے، ٹیوب کے پانی سے یا کنویں کے پانی سے، تو اس کی زکوٰۃ 20واں حصہ ہے، یعنی 20 پہ 1 کوئنٹل ہے۔ اور یہ زکوٰۃ ہر چیز کی ہے، ایسا نہیں کہ صرف گیہوں کی دے رہے ہیں، مسور کی نہیں دے رہے ہیں، مسور کی بھی نکالنا ہے، اسی طرح جو ہے چنے کی بھی نکالنا ہے، اور اسی طرح لہسن پیاز کی بھی نکالنا ہے، یہاں تک کہ اگر پالا پتی بویا ہے تو اس کی بھی اسی طرح نکالنا ہے، سویابین کی بھی اسی طرح نکالنا ہے۔ لیکن یہ بات اچھی طرح یاد رکھ لیجئے کہ جو اس وقت بڑا لوگوں کی تربیت نہیں ہونے کی وجہ سے نیتیں اور اعمال ایسے بگڑ چکے ہیں کہ بس اللہ ہی عافیت کا اور رحم کا معاملہ فرمائے۔ جو لوگ فیصد پر چندہ کرتے ہیں، دیکھیے مسئلہ سننے کے بعد یہ مطلب یہ کہ ہر انسان فیصد پہ چندہ کرتا ہے، تو آپ بڑے بڑے جو ہے نیک اور بزرگ لوگوں کو جو مدرسوں میں بخاری شریف پڑھا رہے ہیں، قرآن کی تفسیر پڑھا رہے ہیں، ان کو بھی حقیر نظروں سے دیکھنے لگو، یہ مطلب ہرگز نہیں ہے۔ جو لوگ فیصد سے چندہ کرتے ہیں کہ زکوٰۃ وصول کرنے گئے، اب زکوٰۃ کا مان لیجئے کہ 1 لاکھ روپے کی زکوٰۃ وصول کی، تب اس میں سے ہمیں 10% چاہیے تو 20% چاہیے، تو یہ فیصد سے چندہ کرنا جائز نہیں ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ فیصد سے چندہ کرنے والوں کو چندہ مت دیجیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ چندے کی جو تنخواہ ہے وہ زکوٰۃ میں سے نہیں دی جا سکتی۔ کسی انسان کو آپ نے زکوٰۃ وصول کرنے پہنچا دیا اور وہ زکوٰۃ وصول کر کے لے آیا، اسی زکوٰۃ کے پیسے میں سے اس کو تنخواہ نہیں دے سکتے۔ مدرسے والے ان کے پاس جو الگ سے امداد کا فنڈ ہوتا ہے اس میں سے اس کو تنخواہ دیتے ہیں۔ جن لوگوں کو مسئلہ نہیں پتا ہے، اب ہر کہیں کہ بابا تھوڑی سی داڑھی رکھ لی، کسی مسجد میں اذان دے رہے ہیں، نکل گئے چندے کے لیے اور زکوٰۃ وصول کر رہے ہیں، اسی زکوٰۃ کے پیسے سے بس کا کرایہ بھی دے رہے ہیں، ٹرین کا کرایہ بھی دے رہے ہیں، اسی زکوٰۃ کے پیسے سے کھانا بھی کھا رہے ہیں، یہ سب ناجائز اور حرام ہے۔ زکوٰۃ کے پیسے سے نہ تو بس کا کرایہ دے سکتے، نہ رکشہ کا کرایہ دے سکتے، اور نہ ہی اس پیسے سے آپ کھا سکتے ہیں۔ زکوٰۃ کا پیسہ تو آپ وکیل ہیں، وصول کر کے لے جا کر ان مدرسے کے غریب بچوں کو دے دیجیے، یہ ذمہ داری ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کے معاملے میں بڑی جو ہے بڑے غلط رویے سے کام لیا جا رہا ہے، اور یہ وہ ہیں جن کو کچھ عطا پتہ نہیں بیچارے، جن کو مسائل نہیں پتہ ہے۔ زکوٰۃ کا پیسہ بلڈنگ بنانے میں نہیں لگا سکتے، وہ بلڈنگ مدرسے کی ہو یا مسجد کی ہو، مسجد کی تو لیٹرنگ میں بھی نہیں لگا سکتے، نہ زکوٰۃ کا لگا سکتے، نہ سود کا پیسہ لگا سکتے۔ مسجد کی کسی بھی چیز میں ایک اینٹ بھی نہیں لگا سکتے مسجد میں، مسجد کا تو مسئلہ الگ ہے۔ مدرسے کی بلڈنگ بھی نہیں بنا سکتے زکوٰۃ کے پیسے سے۔ زکوٰۃ کا پیسہ تو غریب بچوں کا حق ہے، غریب لوگوں کا حق ہے، غریب تک پہنچا دیجیے، اب وہ غریب بچے کھائیں، اس سے پرورش پائیں، ان کی تعلیم ہو اس کے ذریعے سے۔ تو یہ بہت بڑا فالٹ ہے اس دور میں کہ زکوٰۃ کا صحیح استعمال نہیں ہو رہا ہے۔ میں نے ایک صاحب سے پوچھا، میں نے کہا آپ کو کیا ملتا ہے؟ میں نے کہا 20% ملتے ہیں مجھے۔ میں نے جب تحقیق کی تو پتہ چلا کہ 50% مدرسے میں دیتے ہیں، 50% خود رکھتے ہیں۔ یہ میری خود کی تحقیق بتا رہا ہوں، سنی ہوئی بات نہیں بتا رہا ہوں۔ تو اب ہر انسان کو شک کی نظر سے مت دیکھنا، تحقیق کر لو، تحقیق کرنے سے کس نے روکا آپ کو، لیکن ادب کے دائرے میں، ادب کے دائرے میں، ایسا نہیں ہو کہ کسی عالم کی، کسی مفتی کی آپ جو ہے بے عزتی کر دیں، بے ادبی کر دیں، رمضان کے مقدس مہینے میں دل دکھا دیں۔ اس بات کا بہت خیال رکھنا۔ اور میں نے پہلے بھی بتایا ہے، اب جو زکوٰۃ کے اوپر جو بیانات میرے ہیں ان کو سنو ذرا غور سے، آپ کو احساس ہوگا کہ زکوٰۃ کتنا بڑا فرض ہے۔ نماز کا انکار کرنے والا کافر ہے، زکوٰۃ کا انکار کرنے والا بھی کافر ہے۔ زکوٰۃ نہ دینے والوں سے اللہ کی بڑی خطرناک جنگ ہے۔
زکات ضرور نکالو بھائی، زکات ضرور نکالو۔ ایک واقعہ سنا کر بات ختم کر دوں۔ ایک علاقے میں ہمارے اساتذہ چندہ کرنے جایا کرتے تھے، اس لیے کہ یہ واقعہ خود مجھے میرے استاد نے سنایا ہے۔ چندہ کرنے جاتے تھے تو ایک مالدار پٹیل صاحب، جن کو مال کا جنون تھا، جو مکھی کی بھی چربی نکال لیا کرتے تھے۔ چائے میں مکھی گر جائے تو اس کو ڈبا کر نکال کر باہر پھینک دو، یہی نا، اس لیے کہ اس کے ایک پر میں بیماری ہے اور ایک میں شفا ہے، دونوں پر اس کے ڈبا دو چائے میں اگر گر جائے تو، تاکہ نہ بیماری آپ کو لگے اور بیماری آپ کو نقصان نہیں دے سکے، اس لیے کہ شفا والا پر بھی ڈوب گیا۔ تو وہ کیا کرتے ہیں، مکھی تو نکال کے پھینکیں گے ہی صحیح، لیکن پہنچ کے پھینکیں گے یوں کر کے، تاکہ چائے کا ایک قطرہ بھی نہیں جانا چاہیے مکھی کے پر میں۔ یہ اعلیٰ درجے کے بخلا ہیں، کنجوس جنہیں کہا جاتا ہے۔ تو ایک پٹیل صاحب تھے جن کو مال سے بڑی محبت تھی، گھر میں مال رات میں بھروا دیا کرتے تھے، چنے، ڈالر چنے۔ اس وقت تو ڈالر کا بڑا مارکیٹ تھا، اب تو کم ہو گیا، آج سے کم سے کم 15 سال پہلے کی بات ہے۔ تو رات میں جو ہے وہ کمرے میں بند کر دیا کرتے تھے، اپنے زکات نکال دی، میرے پاس بچے گیا۔ بارش خوب ہوئی زوروں سے، بڑی زوروں کی بارش ہوئی، یہاں تک کہ پانی گھروں کے اندر گھس گیا۔ جب چنے والے گھر میں پانی گھسائے تو چنے کیا کریں گے، پھول گئے، چاروں دیواریں چاروں طرف، اور چنے ایسے بہ رہے تھے جیسے کہ کچرا بہ رہا ہے۔ اس کے بعد وہ آئے اور آ کر توبہ کی اور معافی مانگ لی کہ آج سے ہر سال میں پوری زکات نکالوں گا۔ بھائی ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہوا، اس لیے نہیں نکال رہے ہیں۔ انسان کو اگر کبھی کوئی حادثہ پیش آئے تو فوراً سمجھ جانا چاہیے کہ میں نے کبھی کسی کا دل تو نہیں دکھایا، کوئی مصیبت آئے تو سمجھ جانا چاہیے کوئی گناہ تو نہیں کیا۔ اپنی زندگی کو، اپنے بیک گراؤنڈ کو چیک کرو، اور جہاں غلطی ہوئی ان کی صلح صفائی کر لو، معافی مانگ لو۔ اللہ تو 70 ماہوں سے بلکہ کئی ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا رب ہے، جو آپ کے ہاتھ اٹھنے سے پہلے معاف کر دیتا ہے۔ یہ رمضان کا مقدس مہینہ ہے، اس کی قدر کرو۔ یہ چلا گیا، پتہ نہیں اگلے سال کس کو ملے کس کو نہ ملے، اس لیے کہ بہت سارے تھے ہمارے درمیان پچھلے سال، اس سال ہے کیا پتہ نہیں، ہم میں سے اگلے سال تک کون رہے گا۔ اس لیے بھائیو معافی مانگو، توبہ کرو، صلح صفائی کرو، اس لیے کہ اگر انسان کے اعمال تو بڑے بڑے ہیں لیکن معاملات خراب ہیں، رشتہ داروں میں لڑائی ہے، پڑوسیوں میں لڑائی ہے، گاؤں میں لڑائی ہے، تو آپ چاہے جتنے بڑے اعمال کر لیں، آپ پہلے رمضان کو سجدے میں سر رکھیں، اور چاند جب دکھے عید کا، جب سجدے سے سر اٹھائیں، جب بھی آپ کی مغفرت نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی ماں ناراض ہے، آپ کا باپ ناراض ہے، آپ کا پڑوسی ناراض ہے، آپ کے رشتہ دار ناراض ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پہ بیٹھ کر حدیث سنا رہا ہوں میں آپ کو، میرے سنانے کا انداز یہ ہے کہ میں آپ کی زبان میں سنا رہا ہوں، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اس لیے معاملات صحیح کر لو، معاملات کو صحیح کرنا یہ دین کو مکمل کرنے والا عمل ہے۔ اور آپ کے اعمال بڑے بڑے ہیں، معاملات خراب ہیں، اعمال آپ کے منہ پہ مار دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو اپنے اعمال کے ساتھ ساتھ معاملات درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعتکاف کی فکر کریں، زکوٰۃ کی فکر کریں۔ اسی طرح ایک بات اور میرے ذہن میں آ گئی، صدقۃ الفطر ہو یا زکوٰۃ ہو، جو مانگنے والے ہیں، بھکاری جن کو فقیر کہا جاتا ہے، ان کو نہ تو زکوٰۃ دیں آپ اور نہ ہی صدقۃ الفطر دیں۔ اگر آپ دے رہے ہیں تو نہ زکوٰۃ ادا ہوگی نہ ہی صدقۃ الفطر ادا ہوگا۔ کن کے بارے میں؟ چندہ کرنے والوں کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں، مانگنے والوں کے بارے میں، بھکاریوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ آپ کو ان کے بارے میں تحقیق نہیں ہے، آپ ان کے پاس کوئی سیل سکے بھی نہیں ہے کہ تصدیق ہے ہمارے پاس ہے کیا؟ آپ اپنے رشتہ داروں میں دیکھو کون غریب ہے، ان کو زکوٰۃ دو، ان کو جو ہے آپ صدقۃ الفطر دو۔ رشتہ داروں میں سب اللہ کا شکر اچھے ہیں، پڑوسیوں میں دیکھو، قریب کے پڑوسی دیکھو، قریب کے اچھے ہیں، دور کے پڑوسی دیکھو، اپنے گاؤں میں دیکھو، اپنے گاؤں میں نہیں پڑوس کے گاؤں میں دیکھو، جن کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ یہ غریب آدمی ہے، یہ مسکین آدمی ہے، ایسے لوگوں کو آپ جو زکوٰۃ بھی دو، صدقۃ الفطر بھی دو۔ ایک بات اور یہ سمجھ لو کہ مانگنے والوں کا دھندا ہے، جب جیب خالی ہو گئی اٹھایا کٹورا چل دیے، اس کے لیے تو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے،
بلکہ سب سے بڑا مالدار میری نظر میں، غلط بھی ہو سکتی میری بات، میری نظر میں سب سے بڑا مالدار تو بھکاری ہے، اس لیے کہ وہ کبھی بھوکا نہیں سوتا، کبھی وہ آدھا پیٹ کھا کے نہیں سوتا ہو، لیکن وہ انسان جو بیچارہ دن بھر محنت مزدوری کرتا ہے، 100-200 روپے 250 روپے کماتا ہے، جس کے گھر میں کبھی جو ہے کبھی گوشت آتا ہے یا کبھی جو ہے سبزی بنتی ہے، بیچارے دکھ مصیبتوں کی زندگی گزار رہے ہیں، جھوپڑی میں جھگی میں رہ رہے ہیں یا کرائے کے مکان میں رہ رہے ہیں، ایسے لوگوں کو آپ یاد رکھیے، ایسے لوگوں کے بارے میں آپ تحقیق کیجئے، ان کو دیجئے، یہ مسکین ہے کہ جو غریب تو ہیں لیکن مانگ نہیں رہے ہیں، خودداری کی زندگی گزار رہے ہیں، آپ اپنی زکوٰۃ ہدیہ کہہ کر بھی ایسے لوگوں کو دے دیجئے۔ اسی طرح کوٹی کا زمانہ ہے، ہر ایک نے کوٹی لے کے مکان بنا رکھے ہیں، تو بھائی تو آپ وہ غریب بھی امیر دکھ رہا ہے تو کسی کا گھر دیکھ کر آپ اس کو امیر مت سمجھیے، کسی کا گھر دیکھ کر اس کو مالدار مت سمجھیے، ہو سکتا ہے اس کو کوٹی میں مکان بنانے کے لیے موقع ملا ہو، اسے بنا لیا ہو، آپ بلڈنگ دیکھ رہے تھے تو مالدار لوگ ہیں، اندر کیا حال ہے ان کے تو آپ تحقیق کریں گے تو پتہ چلے گا، یا تحقیق مت کیجیے، آپ کو ایسے اندازہ ہو جاتا ہے، اور تحقیق کر لیں تو بڑی اچھی بات ہے، اس لیے کہ آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، زکوٰۃ مستحق تک پہنچانا ضروری ہے۔ ایسی اور بھی باتیں تھی، ایک صاحب نے سوال کیا تھا، بڑی شدید ضرورت بتائی تھی کہ صاحب ہمارے علاقے میں جو ہے مالدار لوگ ہیں وہ زکوٰۃ تو دیتے ہیں لیکن وہ غریب علماء کو زکوٰۃ دینے کو حرام سمجھتے ہیں۔ انہوں نے میرے سے خصوصی درخواست کی کل فون لگا کر کے اس پر ضرور بیان کر دیجیے گا، مجھے پہلے یاد نہیں آیا، نہیں تو میں کر دیتا، یہ اور میرے پاس رمضان میں اس کے علاوہ ٹائم بھی نہیں دیتا، اس لیے ایک مسئلہ ہے، یہ سمجھ لو آپ، جو بہت ضروری مسئلہ ہے کہ علماء وہ حافظ ہو یا عالم ہو یا مفتی ہو یا کوئی مسجد کا امام ہو، اگر یہ غریب ہیں تو ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، ہدیہ کہہ کر بھی دے سکتے ہیں، تو وہاں کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب علماء کو زکوٰۃ دینا تو حرام ہے، تو ایسا نہیں ہے، یہی علماء جب مدرسے میں پڑھتے تھے تو طالب علم تھے، تو زکوٰۃ کھا کر تو پڑھے بیچارے، زکوٰۃ کے مال سے ہی تو پرورش ہوئی ہے ان کی، زکوٰۃ کا مال کھا کر ہی تو عالم بنے ہیں، ارے سب نہیں بنے ہیں، تو آدھے بنے ہوں گے یا زیادہ تر بنے ہوں گے، لیکن بنے تو ہے نا، تو جو غریب ہیں ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں آپ۔ رہا سوال سید خاندان والوں کا تو ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے، پوری بات سننا، یہاں بات ختم نہیں ہوئی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ ہیں، سادات ہیں، سید ہیں، ان کو زکوٰۃ دینے سے منع کیا گیا ہے شریعت میں، لیکن اب حالات یہ ہیں، جو حالات ان کے وہی حالات علماء کے ہیں، غور سے سننا ذرا، سید کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، لیکن سید غریب ہے، کیا کریں، ہدیہ دو، تحفہ دو، ان کی مدد کرو، لیکن ہدیہ تحفہ تو دیتے نہیں ہیں، اور زکوٰۃ کی شریعت میں ممانعت ہے، زکوٰۃ بھی نہیں دے رہے ہیں، تو جس سید کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت دی تھی، ہم نے زکوٰۃ کو روک کر کہ ان کو زکوٰۃ نہیں دی، ہدیہ تحفہ بھی نہیں دیا، ان کو اور بے عزت کیا ہے، عزت تھوڑی دی۔ تو اسی طرح علماء کا اور ائمہ کا حال ہے کہ یہ غریب ہیں، زکوٰۃ ان کو، اگر یہ غریب ہے تو لینا جائز ہے، ان کو دینا جائز ہے، لیکن میل کچیل ہوتا ہے زکوٰۃ، زکوٰۃ کیا ہے، میل کچیل ہے، ان کو ہدیہ تحفہ دو، دینا جائز ہے، میل کچیل ہے زکوٰۃ، ان کو ہدیہ تحفہ دو، تو ہدیہ تحفہ بھی نہیں دیا، نہ زکوٰۃ دی، تو بجائے اس کے کہ ان کو عزت دیتے، ان کو جو ہے سر آنکھوں پر رکھتے، سیدوں کے ساتھ بھی ظلم ہوا، ان علماء کے ساتھ بھی ظلم ہوا، تو علماء نے لکھا ہے کہ سید کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں اور علماء کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ آگئی بات سمجھ میں؟ ارے آئی یا نہیں آئی؟ اسی طرح ہاضمہ خراب ہو گیا مجھے ایسا لگ رہا ہے، ارے بھائی مسئلہ سمجھنا ضروری نہیں، آدھی بات سن کے جو آدھی بات سناؤ گے لوگوں کو تو پھر ان کا ہاضمہ خراب ہوگا جن کو آدھی سناؤ گے۔ اسی طرح ایک بہت حساس بات ہے، لیکن یہ غیرت مند لوگ ہی گوارا کریں گے، آج کے اس دور میں عوام کا رشتہ علماء سے کٹا ہوا ہے، بس یہ آخری بات سن لو، اس دور میں جو فتنوں سے بھرا ہوا ہے،
حالات سے اور آزمائشوں سے بھرا ہوا ہے. عوام کا رشتہ علماء سے کٹا ہوا ہے اور لوگوں نے کاٹ دیا ہے. اور آج بھی چاروں طرف زیادہ تر محنتیں اسی بات کی ہو رہی ہیں کہ عوام کو علماء سے کاٹ دو. جب بس میں ڈرائیور نہیں ہوگا تو بس کا تو ایکسیڈنٹ ہونا ہی ہے. جب عوام کا رشتہ علماء سے کٹ جائے گا تو عوام خود بخود گمراہ ہو جائے گی. اس بات کی کوششیں ہوئی ہیں اور ہو رہی ہیں اور کوشش کرنے والے کامیاب ہیں. اس لیے علماء کرام نے مفکرین نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ علماء کو زکوٰۃ دو اور ان کو وکیل بنا دو کہ یہ زکوٰۃ آپ اپنے حساب سے غریبوں کو دے دیجئے. تو پھر کیا ہوگا کہ یہ زکوٰۃ کا پیسہ علماء غریبوں کو دیں گے. تو جن علماء کو لوگ جزاک اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ شکریہ کہتے ہوئے سنتے تھے، جب زکوٰۃ کا مال دیتے ہوئے دیکھیں گے تو وہ ان سے قریب ہوں گے. اور انسان اپنے محسن کا احسان مند ہوتا ہے کہ جب وہ علماء سے قریب ہوں گے تو علماء ان کو نماز کی طرف بلائیں گے، مسجدوں کی طرف بلائیں گے، نیک اعمال کی طرف بلائیں گے. اس بات کے بارے میں بھی سوچا جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا، مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو، سارے مسلمانوں کو دین اسلام سمجھنے والا، عمل کرنے والا بنائے. آمین. وآخر دعوانا